السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں جامشورو سے۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ نے جامشورو میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ صحت اور ضلع کے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ ویکسینیشن کو مزید تیز کر کے ضلع بھر میں کورونا بچاؤ ویکسینیشن کو یقینی بنائیں تاکہ عوام کی زندگیوں کو خطرناک وبا سے محفوظ بنایا جا سکے۔ اجلاس میں ایس ایس پی جامشورو جاوید احمد بلوچ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر علی ذوالفقار میمن، ڈی ایچ او ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کھوسو سمیت ریونیو افسران نے شرکت کی۔ بنوں کے نو منتخب میئر ملک مسرور خان وزیر نے مبارکباد کے لیے آنے والے علاقائی معززین اقوام کے مشیران، سیاسی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مخالفین اپنی شکست تسلیم کر لیں۔ ہمیں پشتون روایات، علاقے کی ترقی اور یہاں کے موجود اقوام کو بنیادی انسانی حقوق کا اندازہ ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ بلدیاتی انتخابات میں ہمیں ہر طرح پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی، لیکن جمعیت علماء اسلام اور وزیر اقوام نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی کامیابی پر جمعیت علماء اسلام لیڈرشپ اور تمام اقوام کے اعتماد کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے، جہاں تھانہ چناب نگر کے علاقے چھنی قریشیہ میں مبینہ طور پر قبضہ مافیا گروہ بے لگام ہو گیا۔ شہریوں کے مکانوں اور پلاٹس پر قبضے کرنے لگے۔ چھنی قریشیہ کی رہائشی 60 سالہ کلثوم بی بی اپنے پرانے مکان کی دوبارہ تعمیر کرنے لگی تو عدنان نامی قبضہ مافیا کا سرغنہ مکان پر قبضے کے لیے پہنچ گیا۔ بیوہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی اور اغوا کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ مبینہ طور پر پولیس بھی عدنان کے ساتھ ساز باز کر چکی ہے۔ اے ایس آئی مہر امتیاز نے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مکان عدنان کو دینے پر زور ڈالا۔ متاثرہ خاتون انصاف کے حصول کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلب پہنچ گئی۔ اوباڑوں میں کھاد کی مصنوعی قلت برقرار، ڈپٹی کمشنر گوٹکی اور ناجائز منافع خور کھاد ڈیلرز کے خلاف سیاسی سماجی رہنما اور کاشتکار سڑکوں پر نکل آئے۔ مین چوک اوباڑوں کے مقام پر احتجاجی دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی عبد المجید سے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں، اوباڑوں کھاد کی مصنوعی قلت کے خلاف آبادگار سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مین چوک اوباڑوں کے مقام پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ آبادگاروں نے منافع خوروں اور ڈپٹی کمشنر گھوٹکی کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ اس موقع پر احتجاج میں شریک سیاسی سماجی رہنما اکبر علی گمب، نور احمد شر، محمد سمار شر، فائق علی راجڑی، پیرانو خان شر، علی نواز شر اور ممتاز علی شر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع گھوٹکی میں 2 بڑی کھاد فیکٹریاں ہیں، جس کے باوجود اوباڑوں میں کھاد سرکاری نرخوں کے بجائے من پسند نرخوں پر بیچی جا رہی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی خواب خرگوش ہو کر نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جسے یہ چند منافع خور توڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی اناج کی بہت قلت ہے۔ اگر گندم کی فصل کو وقت پر کھاد نہیں ملی تو یہ قلت خطرناک صورتحال اختیار کر لے گی، جس کا خمیازہ عوام آنے والے وقت میں بھگتے گی۔ مزید احتجاج میں شریک افراد نے کہا کہ ذخیرہ اندوز عوام سے فی بوری پر 600 روپے اضافی رقم بٹور رہے ہیں، جن کے ساتھ محکمہ زراعت سندھ گھوٹکی کے افسر بھی ملے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ جی نواب ولی محمد میں زرعی زمینوں پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ 36 گھنٹوں سے بند قومی شاہراہ کھل گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی یوسف رند سے۔ جی بالکل، آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، باثروں کی زیادتیوں کے خلاف کسانوں اور سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں کا قومی شاہراہ پہ 36 گھنٹے کے بعد جو دھرنا جاری تھا، ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد امیر سعود منگسی اور ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عامر حسین پاور صاحب نے مذاکرات کر کے آبادگاروں کو انصاف دلانے کی خاطری کرانے کے بعد قومی شاہراہ پہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ قومی شاہراہ پر ٹریفک بحال کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر تحصیل ہیڈ اسپتالوں میں پولیس خدمت سینٹر قائم کر دیے گئے۔ آر پی او گجرانوالہ عمران احمد اور سی پی او کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے آج وزیرآباد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پولیس خدمت سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ عمران احمد نے کہا کہ پولیس خدمت سینٹر سے شہریوں کو فوری قانونی معاونت کے ساتھ ساتھ 6 اہم سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ خدمت سینٹر سے شہری FIR اندراج کی درخواست، گمشدگی رپورٹ، خواتین کو ہراساں کرنے کی رپورٹ درج کرا سکیں گے۔ پولیس خدمت سینٹر سے ہی شہریوں کو FIR کاپی کی فراہمی، اندراج، گھریلو ملازم اور کرایہ داری کے اندراج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ سی پی او گجرانوالہ سید حماد عابد بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ضلع کی باقی تحصیلوں، صدر کاموں کی اور نوشہرہ میں بھی خدمت سینٹرز کا افتتاح کیا جائے گا۔
ٹھل کے عیدگاہ محلہ میں شیعہ علامہ کونسل کے رہنما غلام یاسین کے نوجوان بیٹے آصف علی کی گولیاں لگی لاش برآمد، ورثاء کی جانب سے قتل کا اندیشہ۔ اطلاع پر قبائل کے افراد اور شہری جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ دوسری جانب نوجوان کے والد کا کہنا ہے کہ ہمارا بجارانی قبائل کے افراد کے ساتھ جھگڑا ہے، جبکہ ٹھل پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کے قتل کے بارے میں تفتیش کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، جس کی مزید تفتیش جاری ہے۔ سول ہسپتال پشاور کی ایمرجنسی بغیر ڈاکٹرز کے چلنے لگی۔ ڈی ایچ او سجاول نے کورونا کے ڈاکٹرز کو وزٹ پر بھیج دیا اور ایمرجنسی کے ڈاکٹرز کو کورونا اور پولیو کا کام کرانے لگے، جس کی وجہ سے ایمرجنسی سے ڈاکٹرز غائب ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہباز میمن سے۔ سول ہاسپٹل سجاول کی ایمرجنسی وارڈ بغیر ڈاکٹرز کے چلنے لگی۔ ڈی ایچ او سجاول نے کورونا کے ڈاکٹرز کو ویزا پر بھیج دیا اور ایمرجنسی کے ڈاکٹرز کو کورونا اور پولیو کا کام کرانے لگا، جس کی وجہ سے ایمرجنسی سے ڈاکٹر غائب ہو گئے ہیں۔ ایم ایس سجاول ڈاکٹر بشیر سولنگی نے A1 نیوز کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو اپنا ایمرجنسی میں مارننگ کرتا ہے وہ پولیو میں انگیج تھا، تو 7-8 دن پولیو میں اس نے جو ہے کام کیا۔ اس کے بعد ڈی ایچ او کی طرف سے اسے حکم ملا کہ بھائی آپ کووڈ 10 دن کے لیے کر لیں، تو میں نے ڈی سی صاحب سے بات کر لی اور ڈی سی صاحب اپنا بہت ہی زبردست ریسپانس اور کوئک ریسپانس ڈی سی صاحب کی طرف سے ملا، اور صاحب نے ڈی ایچ او صاحب سے بات کر لی، تو ڈی ایچ او صاحب سے میں نے بھی بات کر لی، تو وہ جو ایشو تھا ڈاکٹرز کا وہ آج اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر سجاول عرفان سلام نے نوٹس لے کر مسئلہ حل کروا دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 ٹی وی سجاول۔ بہاول نگر کے نواحی علاقے گھرناج بستی پیر علی شاہ کا رہائشی 7 بچیوں کے والد محمد فیاض حکومت وقت اور مخیر حضرات کی راہ دیکھنے پر مجبور۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ہی رہنے کے لیے چھت۔ محمد فیاض نے مخیر حضرات اور حکومت وقت سے میڈیا کے توسط سے اپیل کی ہے کہ میرے پاس سر چھپانے کے لیے گھر بھی نہیں اور 2 وقت کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بچیوں کو تعلیم بھی نہیں دلوا سکتا کیونکہ میں جو مزدوری کرتا ہوں ان سے میرے بچوں کا پیٹ مشکل سے بھرتا ہے۔ حویلی لکھا کے نواحی گاؤں 3 SP میں سگے تایا نے یتیم بھتیجوں کی زمین ہتھیا لی، خیمے توڑ ڈالے، معصوم بچے رات بھر سخت سردی میں ٹھٹھرتے رہے۔ 3 ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش، 5 بہنوں کی اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی شاہد سعید وٹو سے۔ جی، مبینہ طور پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے حویلی لکھا کے نوائی گاؤں 3 SP میں، جہاں پر 5 یتیم بہنوں شگفتہ، اندلیب، روبینہ، نیلا اور صوبیہ کے والد مرحوم محمد اکرم کی وراثتی زمین سگے تایا محمد زمان وٹو نے محکمہ مال سے ساز باز ہو کر ناجائز طریقے سے اپنے نام کروا لی۔ مظلوم خاندان کی 5 خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے والد محمد اکرم کی وفات کے بعد ہمارے سگے تایا محمد زمان نے دھوکہ دہی سے زمین اپنے نام کروا لی ہے اور اب ہمیں زمین سے بے دخل کر کے فروخت کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم نے سول جج دیپال پور جوید اقبال کی عدالت سے اسٹے آرڈر بھی لے رکھا ہے اور ہمارا دعویٰ استقرار حق بھی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ہم اپنے والد مرحوم کی جائیداد کی قانونی وارث ہیں، اس کے باوجود با اثر تایا نے ہمارے حصے کی 3 ایکڑ زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہمیں بے دخل کر دیا گیا ہے۔ وراثتی زمین میں لگا ہمارا خیمہ اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے اور ہم سخت سردی میں معصوم بچوں کے ہمراہ ساری رات ٹھٹھرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا ہے۔ متاثرہ خواتین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی۔ فاروق آباد سٹی پولیس کا منفرد انداز، سٹی پولیس کی جانب سے شہر کی کرسچن کمیونٹی کو کرسمس کی آمد پر مبارکباد پیش کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد رانا سے۔ سٹی پولیس کی جانب سے شہر کے کرسچن کمیونٹی کو کرسمس کی آمد پر مبارکباد پیش کی گئی۔ DSP اور SHO نے پاسٹر کے ساتھ کرسمس آمد کا کیک کاٹا۔ کرسمس کی آمد پر تھانہ سٹی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں شہر کے تمام پاسٹر نے شرکت کی۔ شہر کے صحافی برادری بھی اس تقریب میں شریک ہوئی اور کرسچن کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی۔ دی گریٹ پاسٹر الائنس کی جانب سے پاکستان کے روشن مستقبل، سلامتی اور امن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ DPO کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کے حکم پر اہلکاروں کو مجمع کے خلاف قانون سے نمٹنے کا کورس کروایا جا رہا ہے۔ کورس میں 30 پولیس اہلکاروں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی۔ اہلکاروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمرت آزما ہونے کی مشقیں کروائی جا رہی ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے VIP کو رش سے نکالنے کی
ड्रिल्स करवाई गई। एहलकारों को मजमा को रोकने और पथराव से बचने की फॉर्मेश सिखाई गई। पुलिस एहलकारों की फिजिकल फिटनेस के लिए भी मशकें करवाई जा रही हैं। पुलिस एहलकारों को दौरान मजमा खिलाफ कानून, शील्ड व दीगर आलात के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। एंटी राइट्स कोर्स को CDI उस्ताद इकबाल DSP हेडक्वार्टर खालिद महमूद की ज़ेर निगरानी तरबियत दे दी है। बिजली के वाजबात की अदम अदायगी पर मकली हेडक्वार्टर के 6 ट्रांसफार्मर्स काट दिए गए। कई अफसरान समेत 1000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। हेस्को के मुताबिक 100 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। हेस्को तर्जमान ने मज़ीद बताया कि हमारे नुमाइंदे खुद बिजली के सार्फिन के घरों तक बिल्स देकर आते हैं, मगर 80% सार्फिन बिल जमा नहीं करवाते। सांगड़ में करोड़ों रुपए की लागत से O लेवल स्कूल तामीर किया गया, जो फ़ाल होने से कबल ही तबाह हो गया। इस पर मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। सिंध के अंदर, खासकर अंदरूनी सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह वहाँ पर एजुकेशन का स्टाफ की कमी के साथ साथ बड़ी तादाद में वहाँ पर बुनियादी सहूलतें ना फराहम करने और स्कूल के अंदर वाशरूम और रूम्स ना होने की वजह से वहाँ पर एजुकेशन का म्यार बेहतर नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरी जानिब सिंध की हुकूमत की जानिब से O लेवल और A लेवल्स के लिए बिल्डिंगें बना दी गई हैं। सांगड़ के अंदर A लेवल और O लेवल के लिए बनाने वाली ये बिल्डिंग जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हुई, लेकिन ये बिल्डिंग तामीर होने के बाद फाल तो ना हो सकी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बनने से पहले ही तबाह हो चुकी है। जबकि इसी बिल्डिंग के अंदर एजुकेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को शिफ्ट कर दिया गया। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहते कि सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का म्यार बेहतर हो और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सिंध के लड़के बेहतर पढ़ने के बाद जब हाई स्कूलों में जाएं तो उनका एजुकेशन का म्यार बेहतर हो, तो दूसरे समझ किया है कि प्राइमरी एजुकेशन के हालों को बेहतर से बेहतर करने के लिए वहाँ पर वाशरूम, पानी को, बिजली और दीगर जो सहूलतें हैं वो फराहम की जाए और स्कूल की बिल्डिंगें बनाई जाएँ। हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस तरह की पैसे खर्च करने के बजाय ऐसी जगहों पर पैसे खर्च करे जिससे अवाम और बच्चों को फ़ायदा हो सके, न कि ये कमीशन के तौर पर पैसे बनाए जाएं और जिसका फ़ायदा चंद लोगों को हो। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैरी, सांगड़। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।